السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل کے بارے میں اس محفل میں بات ہوگی اس کا پہلا شعر ہے، پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنائے فریاد آیا۔ دیدہ تر کا مطلب ہوتا ہے بھیگی ہوئی آنکھ، دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں، اور تر کا مطلب ہوتا ہے گیلا ہونا یا بھیگا ہوا ہونا، تو یہاں ان کی مراد ہے رونے والی آنکھ۔ اور جگر تشنا کا مطلب ہوتا ہے ایسا جگر جو کہ پیاسا ہو، یعنی پیاس کی آخری حد سمجھ لیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں فریاد کی انتہائی پیاس اور تڑپ پیدا ہوئی، ساتھ ہی رونے والی آنکھ یاد آ گئی، اور میں نے سمجھ لیا کہ دل کی اس پیاس اور تڑپ کو صرف آنکھ ہی کی اشک باری یا آنکھ ہی کے آنسو مٹا سکتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ دم لینے کا مطلب ہوتا ہے رکنا، اور ہنوز کا مطلب ہوتا ہے ابھی۔ تو خواجہ حالی نے اس شعر کی بہت خوبصورت شرح کی ہے، ہم وہی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ دوست کو رخصت کرتے وقت جو دردناک کیفیت گزری تھی اور جو اس کے چلے جانے کے بعد رہ رہ کر یاد آتی ہے، اس میں جو کبھی کبھی کچھ وقفہ ہو جاتا ہے، اسے قیامت کے دم لینے سے تعبیر کیا ہے۔ ایسے بلیغ شعر اردو زبان میں بہت کم دیکھے گئے ہیں۔ جو حالت واقعتاً کسی پر گزرتی ہے، ایسے موقع پر ان دو مصروں میں اس کی تصویر کھینچ دی ہے۔ تیرے رخصت ہونے پر میرے لیے قیامت آ گئی، ابھی وہ قیامت ٹھہری اور رکی نہ تھی کہ پھر تیرے رخصت ہونے کا وقت ذہن میں تازہ ہو گیا اور قیامت ایک مرتبہ پھر آ گئی۔ بہت اعلیٰ شعر ہے۔ شعر دیکھیے کہ سادگی ہائے تمنا، یعنی پھر وہ نیرنگے نظر یاد آیا۔ نیرنگ اصل میں کہتے ہیں جادو کو یا طلسم کو، فریب اور ہیلے کو بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت اس جگہ جو ہے نیرنگ نظر اصل میں تو کہا ہے محبوب کو ہی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میری تمنا کی سادگی اور خواہش اور آرزو کے بھول پن کو دیکھیے کہ پھر وہی محبوب یاد آ گیا جس کی نظر سراپا طلسم اور سراپا فریب ہے، یعنی جو خود ایک طرح کا فریب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اشعار میں غالب کے علاوہ اور شعراء بھی ہمیشہ اپنے محبوب سے کوئی نہ کوئی شکایت کرتے رہتے ہیں، تو اس میں ایک شکایت یہ بھی ہے کہ ہمارا محبوب بڑا فریبی ہوتا ہے۔ تو تمنا کی سادگی یہ ہے کہ جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے کوئی آرزو پوری نہیں کر سکتا اور اسے کوئی امید بر نہیں آتی، اسی کی تمنا کی جا رہی، اور اسی سے مہربانی اور کرم اور نوازش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ شعر ہے کہ عذر واماندگی اے حسرت دل، نالہ کرتا تھا جگر یاد آیا۔ واماندگی کہتے ہیں بیچاری کو، بے بسی کو، بیچارگی، بے بسی کو یا مجبوری کو، اور عذر کہتے ہیں کسی بات کے لیے کسی بہانہ کرنے کو، اور نالہ کہتے ہیں رونے کو، پیٹنے کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اے دل کی حسرت، میری بیچارگی اور مجبوری کا یہ عذر قبول کر لے، میں آہ فغاں کے لیے، رونے پیٹنے کے لیے تیار تھا، مگر جگر کا خیال آیا کہ وہ تو ایک ہی آہ میں پھٹ جائے گا۔ اب دیکھیے واماندگی کا نقشہ چند ہی لفظوں میں کس اعلیٰ طریقے پر کھینچ دیا کہ ایک طرف دل کی حسرت اور آہ فغاں تقاضا کر رہی ہے کہ بھائی وہ روئیں، اور اس کے بغیر وہ حسرت پوری نہیں ہوگی، اور دوسری طرف جگر کا معاملہ سامنے ہے کہ وہ آہ و فغاں برداشت نہیں کر سکتا۔ شعر ہے کہ زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، راہ گزر تو راستہ ہوتا ہے چلنے کی جگہ۔ تو کہتے یہ ہیں کہ زندگی جو تھی وہ تیری گزرگاہ کی یاد کے بغیر بھی بسر ہو جاتی، لیکن اس یاد نے مجھے انتہائی رنج اور غم اور الم دیے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ یہ یاد میرے دل میں کیوں تازہ ہوئی۔ یاد رکھیے کہ شعر میں گزر جانے کا مفہوم مر جانا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ بسر ہو جانا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ گزرگاہ محبوب کی یاد کیوں تکلیف اور اذیت کا باعث بنی۔ مولانا حسرت معانی نے لکھا تھا کہ راہ گزر یاد آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عاشق گھر چھوڑ کر محبوب کے دیدار کے شوق میں گزرگاہ پر جا بیٹھا کہ گھر میں بھی بہرحال انتظار ہی انتظار ہے، تو یہی انتظار راستے میں بیٹھ کے کرے گا۔ لیکن بعض اساتذہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عاشق کی زندگی کے کچھ دن محبوب کی گزرگاہ پر بسر ہوئے تھے،
وہ دور یاد آ گیا جس کی وجہ سے زندگی کا گزرنا دشوار ہو گیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ گزرگاہ محبوب کی یاد تازہ ہونا اس وجہ سے ناقابل برداشت ہو گیا کہ وہ گزرگاہ رقیب کے گھر کو جاتی تھی، یا رقیب کا گھر اس گزرگاہ پر تھا۔ عاشق سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر رقیب پر محبوب کا ہلکا سا بھی مہربانی کا سایہ برداشت نہیں کرتا۔ تو گزرگاہ یاد آنے کے خلاف فریاد کا اصل سبب یہی معلوم ہوتا ہے۔ شعر ہے کہ کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، گھر تیرا خلد میں گر یاد آیا۔ رضواں آپ جانتے ہیں کہ جنت کے جو انچارج فرشتے ہیں ان کو رضواں کہا جاتا ہے، وہ رضواں صاحب کہلاتے ہیں، اور خلد کہتے ہیں جنت کو۔ تو کہتے ہیں کہ اے محبوب، تیرے گھر کی بہار، رونق اور خوبصورتی اور دلاویزی اور بہشت میں کہاں ہوگی؟ وہاں پہنچوں گا تو تیرے گھر کی یاد تازہ ہوگی، تو بہشت کے دربان سے لازم میری لڑائی شروع ہو جائے گی، اور بہت زیادہ لڑائی ہوگی۔ اب اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں۔ اول تو میں کہوں گا کہ بھئی محبوب کا گھر بہشت سے بہت اچھا ہے، تو رضوان کہے گا تم غلط کہتے ہو، بہشت جیسی چیز کہیں موجود نہیں ہے۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ میں بہشت سے نکلنا چاہوں گا کہ تیرے گھر پہنچ جاؤں، اور رضوان مجھے روکے گا، مجھے نکلنے نہیں دے گا، تو اس ہاتھا پائی سے لڑائی کی نوبت آ جائے گی۔ شعر دیکھیے کہ آہ وہ جرت فریاد کہاں، دل سے تنگ آ کے جگر یاد آیا۔ جرت فریاد کا مطلب، جرت تو آپ جانتے ہیں ہمت کرنے کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پہلو میں جگر صحیح سالم موجود تھا، تو اس کے بلبوتے پر جس طرح چاہتا تھا فریاد کر لیتا تھا۔ اب مدت ہوئی، جگر خون ہو کر بہہ گیا، صرف دل میرے پاس رہ گیا، اور اس میں اتنی طاقت نہیں کہ فریاد کر سکے، اور وہ اس لیے بھی ساتھ نہیں دیتا کہ میں آؤ فریاد کروں گا تو محبوب کی رسوائی ہوگی۔ اس سے سخت تنگ آ گیا ہوں اور مجھے جگر یاد آ رہا ہے، نہیں سکتی۔ شعر ہے کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ ویرانی آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، جہاں کوئی آبادی نہ ہو، کوئی رہتا نہ ہو، کوئی رونق نہ ہو، اور دشت کہتے ہیں جنگل کو۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس شعر کے جو فوراً معنی ہے وہ یہ ہے کہ جس دشت میں ہم ہیں وہ اس قدر ویران ہے کہ اسے دیکھ کے گھر یاد آتا ہے، یعنی خوف معلوم ہوتا ہے۔ ویرانی میں ظاہر ہے کہ انسان کو خوف، مگر ذرا غور کرنے کے بعد یہ مطلب ہی نکلتے ہیں کہ ہم تو اپنے گھر ہی کو سمجھتے ہیں، ایسی ویرانی کہیں نہیں ہوگی، مگر دشت اس قدر ویران ہے کہ اسے دیکھ کر گھر کی ویرانی یاد